پڑھ لیں سب ساتھی اکٹھے۔ ایک ہے عبارت کا پڑھنا اور ایک ہے عبارت کو سمجھنا۔ عبارت تو آپ نے ایک آدھے منٹ میں پڑھ لی ہے آپ نے، لیکن ایک ہے عبارت کو سمجھنا، اس کے لیے میرا کروں آگے نہیں کے لیے طلباء کا جو سمجھنے کا وقت ہے وہ تو 24 گھنٹے ہے، بس اپنا آرام کا وقت نکال لیں، کھانے کا وقت نکال لیں، اس کے بعد پھر تکرار ہے، تکرار میں نے کیا تکرار بھی ضروری ہے اور مطالعہ بھی ضروری ہے۔ تکرار سے سمجھانے کا ملکہ پیدا ہوتا ہے، طلباء کی جوڑیاں بنا دی ان کی آپس میں، ایک طالب علم کو استعداد والے ہوں وہ تکرار کروا دیں، پھر اس کے بعد 2 ساتھی ہوں 4 ساتھی ان کی جوڑیاں بنا کر اب آپ خود بھی اپنی زبان سے سبق کو کہو جاتا ہے۔ تکرار کا معنی ہے ذکر الشیء مرتين، تکرار کا معنی ہے ذکر الشیء مرتين، ایک چیز کو 2 مرتبہ ذکر کرنا ہے۔ ایک مرتبہ استاذ نے سبق پڑھا دیا اور جب پڑھنے کے بعد دوبارہ آپ نے طلباء نے بھی اس کا سبق کو دہرا لیا، اب تکرار ہو گیا اس کا یاد نہیں۔ ہمارے بزرگ مولانا شاہ صاحب فرماتے میں بس مطالعہ کر کے 100 پڑھیں اور پھر 100 پڑھنے کے بعد 10 منٹ اس کا تکرار کر لیں اور پھر اس کے بعد کتاب بند کر دیں، جب اللہ کام لیں گے اللہ سینہ کھولیں گے انشاءاللہ۔ یہ الحمدللہ، لیکن مطالعہ جو ہے نا وہ بہت کرنا ہے، اس میں کوشش کرنی ہے پوری۔ اب میں بھائی بیمار ہوں تو آج کل کچھ طبیعت تو نہیں چل رہی ہے، اللہ کا شکر، کل سے کچھ رات سے کچھ بہتر ہوئی ہے طبیعت میں۔ رات کو محل دوائی والا اور رات کو محل 1-2 بج جاتے ہیں، 2 بجے سے پہلے آرام کرنا مشکل ہوتا ہے۔ اس میں رات کو کبھی نیند اکھڑ جاتی ہے، دل کا عارضہ ہے نا، بس جب اللہ جزائے خیر نصیب فرمایا ہے تو کچھ دوائی لی اللہ تعالیٰ نے، اس سے کچھ فرق پڑ گیا، رات بھی نیند آ گئی، پھر صبح بھی تھوڑی سی تلاوت کی، پھر اس کے بعد پھر میں لیٹ گیا۔
تو پھر نیند آ گئی. گھر والوں نے بھی ہمیں کہا مجھے جگا دینا 9 بجے کے بعد، لیکن وہ مجھے وہ کہیں نیند آپ کو اچھی آ رہی تو میں چلو ان کو اور سونے دیں. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. کوشش تو ہوتی ہے کہ 9 بجے کے بعد کسی کو تہاڑی دیر میں کام حوالے جیسے اللہ تعالیٰ کو منظور انشاءاللہ. آپ حضرات کا سبق جو ہے نا وہ وہ آپ کا سبق تو پہلے سے جاری ہے. ہاں میرے آنے کے بعد وہ تو ٹوٹا پھوٹا میں نے آپ سے تکرار کرنا ہے، لیکن آپ نے یہ مطالعے کا جو سبق ہے نا یہ آپ کو ہر وقت جاری ہے. آپ نے جب آپ نے اولا پڑھ لی ہے، ثانیہ پڑھ لی ہے، بھائی اب آپ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا سیکھیں. ہمارے چبڑ جی والے بزرگ استاد تھے نا، ہمارے چبڑ جی والے بزرگ استاد، ہمارا ہدایت النحو ترجمہ بند تھا. مان کے ہمارے ایک اور پڑھائی کا اچھا ہے دور صاحب بھی ہے، رہے گا انشاءاللہ. یہ تو لیکن بزرگوں کے واقعات سے سبق ملتا ہے نا. ہمیں ہمارے نیک استاد سے بس وہ یعنی قانون چکے والی ہے، یہ کامرہ ہے یا، اور پھر اس کے بعد پھر یہ پہلے نظم میں تعمیل ہوتی تھی. نظم میں تعمیل چھوٹا سا کہ ہمیں کے آنکھ میں لگا ہوا ہے، وہ بھی ہم پڑھتے تھے. 2-3 صفحے کا ہے وہ، اس میں 100 عامل ہے، فارسی میں ہے. فرمانے لگے ہمارے عظیم بزرگ صاحب مولانا قاضی عزی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ، یہ انہیں کا ہی فیض ہے سارا، انہیں کی دعاؤں کا صدقہ ہے الحمدللہ. پھر باقی جتنے بھی نیک اساتذہ جن سے ایک حرف سیکھا ان سب کی محبتوں کا، شفقتوں کا ہی صدقہ ہے الحمدللہ. تو ہمارے قاضی عزی اللہ صاحب، مولانا قاضی عزی اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ہم ہمارے نیک استاد شرح میں تعمیل ہے، بس اس کے 9 اول پڑھاتے، اور 9 اول بھی ایسی کہ اس میں بالکل کوئی ایسی کو اس میں کوئی نیچے کوئی عبارت، کوئی اس میں ترکیب اعراب نیچے کوئی بین السطور بھی نہ ہو، بالکل خالی یاد نہ، بالکل اعراب. بس وہ پھر انہیں پڑھا دیتے خوب دراز اس میں اسی ترکیب خود کریں خود الحمدللہ. اور وہ پڑھانے کے بعد پھر فرماتے پنجابی زبان میں کہتے میں جنہ پڑھانا سے پڑھا دیتا ہے، ہوں جنہ خود پڑھنا ہے پڑھے وہ نہ جائے بستر اٹھا کے جائے گا. میں جنہ پڑھانا سے پڑھا دیتا ہے، ہوں جنہ خود پڑھنا ہے پڑھے ورنہ بستر اٹھا کے جائے گا. یہ ہے بھائی، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. تو آپ کی پڑھائی کا وقت تو بھائی آپ جیسے اپنی ضرورتوں سے فارغ ہونے کے بعد بس پھر اپنا مطالعہ تکرار بالکل بس نے لا یعنی سے بچیں. آتا ہمارے میں پڑھتا تھا طاہر والی میں پڑھتا، طاہر والی میں وہاں دن میں بس ایک میں چھٹیوں میں گیا تھا، میں اسباق کے دوارا اسباق طلباء سے تکرار کر رہا تھا، پڑھا رہا تھا. مدرس تھا یہاں پر ہم جو ہے اس دوران ہی گیا میری کہ یہ میں نے اب تک طالب علم ہوں، اب تک کوشش کرتا ہوں سیکھنے کی. وہ ہمارا حضرت جو ہے ہمارے نیک استاد مولانا منظور نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یعنی ایک متن متین کا سبق تھا اور ایک شرح قائد کا تھا. یہ ہے بس یہ 2 سبق وہ کوئی خیال کوئی آدھے گھنٹے پونے گھنٹے میں ہو جاتے ہیں. پھر اس کے بعد پورے اپنا وہیں اپنا گرمی کا موسم درخت کے سائے کے نیچے اپنا مطالعہ کرتے رہتے ہیں. رات کو وہاں پر بتیاں بند ہو جاتی، ایک بتی وہاں پر تو ٹور کے قریب ایک بتی ہو جل رہی ہوتی، تو بس میں اسی بتی کے نیچے مطالعہ کرتا رہتا اپنا. بھائی لگن ہے، فکر ہے. میں نے کہا نا بھائی مطالعے کی حاضری
دماغ کی حاضری اللہ میں ہی لے سکتے ہیں، یاد رکھنا۔ یہ دماغ کہاں استعمال ہو رہا ہے یہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں خوب کوشش محنت الحمدللہ۔ بھائی لیٹ آئے، بھائی بہت زیادہ لیٹ آئے، میں لیٹ آؤں، چلو پھر تو چلو کچھ جناب حضرات، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کچھ ساتھی کپڑے دھو رہے تھے، بھائی کہ یہ کپڑے دھونے کا وقت تو نہیں ہے بھائی، چھٹی کا وقت ہوتا ہے، یہ چھٹی کا وقت تو نہیں ہے، آپ کو پڑھائی کا وقت ہے، یاد ہے، مطالعہ کریں، تکرار کریں اپنے کسی اب دیکھیں وہ بھی قال حدثنا، یہ پڑھ لیا تھا نا، وہ بھی پہلے حدثنا کے شروع میں کیا لگائیں گے؟ وہ بھی قال، میں نے اس کی تفصیل بتلا دی تھی کہ وہ بھی قال کا لفظ کیوں لگانا ہے آگے نا، یہ سند کے اتصال کے لیے ہے، یاد رہنا۔ وہ بھی قال حدثنا، اب آئے کیا پڑھنا ہے؟ ہاں اب عبداللہ ابن یوسف، عبداللہ ابن یوسف، عبداللہ ابن یوسف، اب یہ ہے عبداللہ ابن یوسف۔ عبداللہ پر ضمہ کیوں پڑھنا ہے؟ فاعل ہے، اور فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل مرفوع ہے۔ رفع کتنی چیزوں کے ساتھ آتا ہے؟ 3 چیزوں کے ساتھ، رفع ضمے کے ساتھ، رفع واو کے ساتھ، اور رفع الف کے ساتھ۔ ہاں رفع اور نصب کتنی چیزوں کے ساتھ آتی ہے؟ کون سی؟ نصب فتح کے ساتھ، کسرے کے ساتھ، الف کے ساتھ اور یا کے ساتھ۔ اور جر کتنی چیزوں کے ساتھ آتی ہے؟ 3 چیزوں کے ساتھ، کون سی؟ کسرہ، فتح اور یا ہیں، یہ ہے۔ پھر آپ نے یہی پڑھا ہوگا کہ رفع نصب جر، یہ کس کے القاب ہیں؟ یہ رفع نصب جر، یہ معرب کا لقب ہے، یہ معرب کے لقب ہے، معرب کے اعراب کے لقب ہے، رفع نصب جر ہے۔ اور ضم فتح کسر مبنی علی الضم، جیسے کہتے ہیں یا زید ہے، یہ زید منادى مفرد معرفہ مبنی علی الضم، ضم کسر اور فتح، یہ کس کے؟ یہ مبنی کے لقب ہے، مبنی کے لقب ہیں۔ اور ضمۃ فتحۃ کسرۃ یہ مشترک ہیں، یہ دونوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں الحمدللہ، معرب کے لیے بھی اور مبنی کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ تو بھائی کی بات ذہن میں آ گئی، آ گا جزاک اللہ۔ تو وہ بھی قال حدثنا عبداللہ ابن یوسف، اگر اتنی بات سمجھ میں آ گئی بھائی، عبداللہ ابن یوسف، ابن کے اوپر کیا پڑھنا؟ ابن پر کیوں؟ ابن کے بارے میں قاعدہ آپ نے پڑھ لیا نا، ابن کا لفظ ما بعد کی طرف مضاف، ما قبل کے لیے صفت، تو ما قبل موصوف بن گیا اور ابن کا لفظ صفت بن گیا، تو جو اعراب موصوف کا ہوتا ہے وہی صفت کا ہوتا ہے۔ اما قبل عبداللہ کے اوپر اعراب کیا ہے؟ عبد ہے، مضاف کا اعراب کیا ہے؟ ضمہ ہے، تو اس پر بھی ضمہ پڑھیں گے۔ عبداللہ ابن یوسف، یوسف ہے، یوسف 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے؟ یوسف ہے۔ کون سے 2 شعب ہیں؟
کیا بول رہے ہیں؟ اور آپ بولو اور بھائی. ہاں ہاں عجمہ. بھائی اللہ کے بندو، کوئی ایسا مظاہرے کوئی مظاہرے کا کوئی ایسا فعل ہے تو حروف عین پر بھی ضمہ ہو اور درمیان میں بھی ضمہ ہو، ایسا کوئی فعل ہے وزن کرنا؟ ہاں آپ دیکھ لیں، مضارع مجہول ہوگا وہاں پر حروف عین مضموم ہوگا اور درمیان میں وہاں فتح ہوگا. وہاں پر یکرمو سے کیا آئے گا؟ یکرمو. یکرمو سے یکرمو. آگے اور سارے ایسے درمیان میں فتح. تو ایسا ہے یعنی فعل کا کوئی ایسا وزن نہیں ہے آگے یعنی شروع میں بھی ضمہ ہو اور درمیان میں بھی ضمہ ہو جاتا نا. ہاں شروع میں ضمہ ہو درمیان میں فتح ہو تو پھر یہ وزن فعل ہے یاد نا. اس لیے یہ وزن فعل نہیں ہے. یہاں کون سی؟ ہاں علم اور عجمہ. عجمہ یہ کہنا علم اور عجمہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ان الحارث. اچھا جزاک مالک عن ہشام ابن عروۃ. عن ہشام ابن عروۃ. عروۃ آگے ان عائشہ. ان عائشہ. ان عائشہ. عائشہ 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے؟ کون کون سے 200 ہیں؟ جزاک اللہ. ام المؤمنین رضی اللہ عنہا. آئے کیا پڑھیں گے؟ ان الحارث ابن کل بھی آپ عبارت پڑھ رہے تھے نا وَإِنَّ جَبِينَهُ وَأَنَّ جَبِينَهُ. مجھے بھی طلباء پڑھ رہے، کوئی ان پڑھ رہے ان پڑھ رہے، میں پریشان بھی ہے کیا. بہرحال دیکھو کوئی چیز لکھی ہوئی ہو تو کام آئی جاتی ہے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. ابھی پہلی حدیث وغیرہ رہ رہا ہے پھر وہاں کریں گے انشاءاللہ. چلو یہ آپ نے میں کب بات کچھ نہیں. ان الحارث ابن ہے. ان الحارث ابن ہشام. اب ذرا بین سطور دیکھیں. ان الحارث ابن ہشام کے نیچے بین سطور دیکھیں. بین سطور سب دیکھیں دھیان سے. پہلے سے بھی دیکھا ہوگا. پہلے ہاں ہمارے بزرگ طالب علم کھڑے ہو جائیں ذرا بھائی. بھائی ساتھ والے بھائی دونوں کھڑے ہو جاؤ نا. اس کی بین سطور ہاں یہ بین سطور کی عبارت یہ مجھے پڑھ کر سنایا نا. کیا لکھا ہے اس میں؟ اچھا نظر کا مسئلہ ہے. پھر چلو آپ پڑھیں ذرا عبارت. ہاں ٹھیک ہے. اچھا اور آگے ہاں نہیں پہلے مطالعہ کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟
دیکھا ہے پہلے دیکھا ہے مطالعہ اس یہ بے نسو کو دیکھا ہے. تو بھائی یہ کتاب کیسی میں دکھانا رہا. ہاں ہاں آپ کھڑے ہو جائیں بھائی صاحب, ساتھ والے کھڑے ہو جائیں, یہ لائن والے ساتھ. ہاں کھڑے ہو جاؤ. ہاں پڑھیں 12. اور ساتھی والے ساتھی کھڑے ہیں, 3-4 ساتھی کھڑے ہو جائیں سامنے سے. رات کو مطالعہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ سامنے والے ساتھی بھی کھڑے ہو جائیں. ہاں پڑھیں 12. رات کو مطالعہ کیا کہ نہیں کیا رہا؟ ہاں کتنی دیر کی ہم مطالعہ؟ آدھا گھنٹہ. آدھا گھنٹہ تو نہیں, بہت تھوڑا وقت. آدھا گھنٹہ تو یاد نہیں بھائی. اس میں گھنٹہ نہیں, اس میں تو یہ کہ جب تک کوئی نیند کی شدت نہ ہو تو اس وقت تک مطالعہ کا بہت سارا ہے. باقی میں کیا کرنا, باقی باتیں کرنی آپ نے کہا. مطالعہ اتنا وقت ہے اور باتوں میں بڑا وقت ہے آپ پاس. یہ پڑھنے کے لیے آپ کا وقت احساس ہی نہیں آ رہا. تو آدھا گھنٹہ مطالعہ, آدھے گھنٹے میں کیا پتا لگا. کھانا پینا ہر چیز مفت ہے کہ نہیں, انہیں سب کیا بولیں ان کے پاس. گھر والوں پر ذمہ داری ہے, یہ ہمارے والوں پر ذمہ داری ہے. ان کا دماغ تو فارغ نہیں رہا. احساس نہیں ہے. یہ کتنی مشکل سے والدین بھیجتے ہیں اور دائیں بائیں لگ جاتا ہے وقت زیادہ. ہاں پڑھیں 12. آپ پڑھیں. آپ پڑھیں. آگے آگے پڑھیں. دیکھو اگر آپ نے مطالعہ کیا ہے, رات کو مطالعہ کیا ہے, پھر اگر عبارت میں غلطی بھی کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ اللہ اس کو دور کریں گے. اور مطالعہ نہ ہو اور پھر چاہے عبارت صحیح پڑھ لیں پھر بھی کمزوری ہے. ہاں وہ پھر انداز سے پڑھ لیتے ہیں صحیح. اللہ
سب پڑھیں بارہ سارے ساتھی پڑھیں. یہ حاشی میں نے سوری بارہ پڑھیں ذرا. اب ذرا ترجمہ کریں نا. اب پہلے عبارت ہے، پھر اس کے بعد پھر اس کا لفظی ترجمہ ہے. لفظی ترجمہ کیا ہے؟ پہلے عبارت اس میں چلو ترکیب جہاں تک ہو سکے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. اب ترکیب میں غلطی کر رہے ہیں. آپ پڑھیں عبارت. ہاں ہاں مطالعہ کیا تھا رات کو. ہاں اتنی بات تو آپ کو معلوم ہو گئی کہ کیا اخو ابھی کیا مانا؟ ابو جہل کا بھائی. اتنا تو معلوم ہو گیا نا ابو جہل کا بھائی. کہ رات کو دیکھا ہوگا تب ہے آ رہا ہے. آگے آئے کیا لفظ ہے؟ ہاں اب لی اب وہی. ہاں غور کریں اس میں. لی اب وہی کیا معنی ہے؟ لی اب وہی آپ بتلاؤ. لی اب وہی کیا معنی ہے؟ ایک لفظ ہے نا. آپ کا مطالعہ پورا ہو گیا رہنا. آدھے گھنٹے مطالعہ پورا ہو گیا رہنا. مطالعہ کر رہے گا وہ مذاق کر رہے ہیں. لاہور دیکھنے کے لیے آپ کو سیر کرنے کے لیے آئے لانا. یہ مطالعہ کا بھی اسے مزاج بنائیں گے تب جا کر کچھ تھوڑا بہت ہے. یہ موبائل فون میں ان میں لگ رہے ساتھی. لیا اب وہی معنی کیا ہے؟ آپ مطلب لیا وہی اپنے باپ کی وجہ سے. ہاں اور بھائی اب دیکھو ایک لفظ کو سمجھنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے. پڑھنا پڑھانا آسان، بننا بنانا بڑا مشکل کام ہے. بڑا کھپنا پڑتا ہے اس میں. اساتذہ بھی کھپیں، طلباء بھی اپنی پوری جان ماریں اس میں. سب اللہ کا شکر ہے اساتذہ لگے ہوئے ہیں. یہ تو نہیں تمام مدارس ماشاء اللہ جنت کے باغ ہیں. یہ میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں. یاد ہونا یہ الفاظ لگے ہوئے سب. جب اب یہ چیزیں ہیں اب یہ چیزیں جب توجہ نہ دے کہاں توجہ ہوتی ہیں. اب تو بس امتحان میں فارم کو نمبر آ جائے بس. اپنے اندر کا نمبر کا پتہ نہیں آتا اندر کیا نمبر ہے. نمبر لینا کیا مشکل ہے. لیکن اپنے اندر کے نمبر ہیں وہ خود معلوم ہے کہ میں کتنے پانی ہوں.
ایک عبارت بین سطور کی میں کل بھی کہا تھا نا، یہ بین سطور حاشیے یہ سب چیزیں دیکھیں والا ہم کیا پڑھنا ہے اسے. اب وہی کون سا تسمیہ ہے یہ؟ تسمیہ کون سا ہے یہ؟ چلو آپ پڑھیں. ہاں اب وہی کا معنی کہہ لیا، وہی کا معنی ہے کیا مطلب؟ مفہوم کیا نکلا اس کا؟ پیچھے عبارت کو ملا کر جوڑیں اس کا کیا یہ مفہوم یہ نہیں میری سمجھ میں آ جائے گا. مطالعہ ہے مطالعہ کبھی کبھی میں کر دیتا ہوں. ہم بھی گزرے ہیں رستوں سے آگاہ نہ ہوں. مطالعے میں جو انہماک کی کیفیت ہوتی ہے، مسلسل ایک گھنٹہ مطالعہ کرنے کے بعد تب جا کر آدمی کتاب میں کھبتا ہے لگا. پھر اندر سے کوئی باتیں نکلتی ٹوٹی پھوٹی رہا. آج تو مدارس میں تکرار کا زور زیادہ ہے اور مطالعے کا وقت بہت کم ہے. مغرب سے لے کر عشاء تک کا وقت کہاں ہے؟ پھر اس میں ایک کتاب ہے، ابھی ایک حاشیہ نہیں حل کر سکتے لگے. اس لیے طلباء سے کرتا ہوں جو مدرسے کا انتظامی وقت ہے اس میں بھی کریں جو نظم اس کے بعد بھی جو وقت میں جب تک آرام کا شدید تقاضا نہ ہو پھر اپنے مطالعے میں لگے رہے ہیں. ہاں بتلاؤ نا، چلو کوئی ان سے پوچھو. ہاں سناؤ کیا معنی ہے اس کا؟ اخو ہاں ہے کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں 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 پھر پشتو میں سمجھا دو آپ. ہاں اخو ابھی جہل کا کیا معنی سے پوچھو. ہاں کیا ہاں 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 ماشاء اللہ. دیکھیے کتنا یہ ہے مطالعہ اگر یہ اب یہ بات نکلی ہے اگر اللہ کے ہاں سب کریں. اب یہ بوڑھے آدمی ہیں ہم کوشش کرتے ہیں جا رہے ہیں. باقی طلباء سستی نہ کیا کریں ذرا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. آج میری کوئی طبیعت ٹھیک ہے کوئی تھوڑی بہت رہنا. پہلے بولنے میں مشکل ہو رہا تھا لیکن اجرا میں تو بولنا پڑتا ہے، اس میں زور لگانا پڑتا ہے اللہ میں. تو جب بات بات سے کہہ نہیں تو وہ سر میں داخل نہیں تو کوئی چیز رہنا ہے. باہر وہ کپڑے دھو رہے ساتھی آ گئے. ہاں چلو کپڑے آگے پیچھے دھو لیے گئے. چھٹی کا بہت ہو گئی اس میں دھو لیا کسی نے کپڑے دھونے ہوں. جب پڑھائی کا وقت ہے اس میں تو پھر اپنا مطالعے میں لگیں، تکرار میں لگیں. آپ کا سبق بھائی یہاں 9 بجے کے بعد جب آپ بیٹھ گیا تو اپنا مطالعہ کریں گا. یہ میرا سبق نہیں، یہ آپ کا سبق تو ہر کو شروع ہے اللہ. آپ سمجھنے کی کوشش کریں اللہ. ایک حدیث شریف کر لیں حاشی. مجھے اندازہ ہے ہم بھی اندازہ ہے ان کے ایک حاشی کو حل کرنے کتنا وقت لگتا ہے. میرا معمول ہے بخاری شریف کا سبق بھی وہاں پر ہے مدرسہ محمدیہ میں. یہاں بھی اللہ کا شکر نصیب فرما رکھا ہے. 3-4 مدرسوں میں الحمدللہ بخاری شریف وہاں تو مکمل بخاری شریف ہے. یہاں جلد اول ترمذی شریف ہے. اور کئی مدارس میں وہاں میں ہفتے میں 1 دن جاتا ہوں.
کہیں ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، ایسے سب کتابیں ہیں. بس اللہ قبول فرما لے. ہاں ہم اللہ پاک دار ہمیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی فرمائے. کیا کر رہا تھا، پوچھ رہا تھا میں ان الحارث. اب پڑھیں، اب سب ساتھی دیکھیں کہ بھائی یہ اپنے دماغ کے اوپر بٹھائیں کچھ چیزیں، یہ سب چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. ہاں ایک توجہ دلانی ہوتی ہے نا بھائی. روز مرہ دیکھنا تو نہیں ہوتا نا. اب بیٹھ جاؤ. اچھا ہاں چلو بیٹھ جاؤ ساتھی. ثانی والے ساتھی کچھ اور. اچھا پیچھے سے کچھ ساتھی، میرے ساتھی کچھ ثانیہ سال سے والے کھڑے ہو جائیں. ثانیہ سال سے والے پیچھے ہیں، پیچھے ادھر کچھ ساتھی ہوں ثانیہ سال سے والے. ہاں جزا. اور کچھ ساتھی ہیں. ٹھیک ٹھیک. عبارت پڑھیں. ہاں بین سو کی عبارت پڑھیں نا. کون سا درجہ پڑھا اس سال؟ ہیں آپ پڑھیں عبارت. آپ پڑھیں عبارت. اب اس میں غلطی ہے نہیں اگر پہلے اب وہی کیا چیز ہے. اب وہی کیا چیز ہے؟ ہاں کون سا تسمیہ ہے یہ؟ ہیں آپ بتاؤ. آپ بدلاؤ ہیں. ہاں ہاں کیا آپ بولو. بھائی اللہ کے بندو، آپ نے تسمیہ کتنی قسمیں پڑھی ہیں؟ ہاں تسمیہ کی ایک یہ ہم نے علامات النحویہ میں جہاں یعنی نحومی کی کچھ باتیں ہیں وہاں پر ہم نے ایک جگہ لکھی ہے. تسمیہ کی دو قسمیں ہیں، ایک تسمیہ حقیقی اور ایک ہے تسمیہ تغلیبی. یاد رکھنا وہاں دیکھ لینا. ایک ہے تسمیہ حقیقی اور ایک ہے تسمیہ تغلیبی. تسمیہ حقیقی کہتے ہیں تسمیہ حقیقی. اللہ کیا کروں، اونچے بولنے سے بھی دل پر اثر ہو جاتا ہے. تسمیہ تغلیبی، تسمیہ حقیقی لکھو یہاں. ہاں کون ہے صفحہ ہے؟ ہاں یہ صفحہ آپ دیکھیں یہاں پر اور بھی قسمیں لکھی ہیں نا، باقی وہ دیکھنا آپ. تسمیہ حقیقی یا اللہ ایک حکمی وہ الگ ہے. کہ تسمیہ کی دوسری تقسیم کے اعتبار سے دو قسم پر ہے. تسمیہ حقیقی جس کا مفرد اس کے ہر فرد پر صادق آئے، جس کا مفرد اس کے ہر فرد پر صادق آئے. جیسے کہ رجلان. اب رجلان رجل کی جمع ہے، رجل کی جمع ہے. اب رجل مفرد ہے، رجل مفرد ہے. یہ اس کے ہر مفرد پر صادق آئے گا.
امرأتان میں 2 مفرد ہوں گے، تثنیہ میں 2 مفرد ہوں گے، تو اس کا مفرد ہر فرد پر حقیقتاً صادق آئے گا. لیکن تثنیہ حقیقی کہ اس کے تثنیہ حقیقی جس کا مفرد اس کے ہر فرد پر صادق ہے. جیسے رجلان، رجل کا تثنیہ ہے تو اب رجلان میں کتنے مفرد ہوتے ہیں؟ 2 مفرد ہوتے ہیں، تو لہذا اور رجل اب یہ ہر فرد پر حقیقتاً صادق آ رہا ہے. اور تثنیہ تغلیبی جس کا مفرد اس کے ایک فرد پر حقیقتاً صادق ہے اور دوسرے پر تقریباً صادق ہے. ایک فرد پر حقیقتاً صادق ہے اور دوسرے پر تقریباً صادق ہے، غلبے کے ذریعے ہے. ہاں، یعنی گویا کہ ایک مفرد کو دوسرے مفرد پر غلبہ دے کر اس کا تثنیہ بنا لیا. جیسے والدین، شمسین، قمرین آ گئے نا. یہ اب والدین، والد تو ایک ہی ہیں لیکن والد کو والدہ پر غلبہ دے کر والد کا تثنیہ بنا لیا. یہاں پر بھی لی ابویہ ہے نا. آگے یہ کون سا تثنیہ ہے؟ تثنیہ تغلیبی ہے کیونکہ باپ تو ایک ہی ہے نا، لیکن باپ کو پر غلبہ دے کر یہاں باپ کا تثنیہ بنا لیا. کیا بن گیا؟ لی ابویہ ہو گیا. لی ابویہ. اب یہ اس کی اخو ابی جہل کیا مطلب نکلے گا؟ ابو جہل کا بھائی. لی ابویہ ہے ماں باپ کی طرف سے یعنی سگا بھائی آتا. ہاں بیٹھ جاؤ. ماں باپ کی طرف سے سگا بھائی. آئے کیا لکھا ہے؟ کئی ساتھی حسن پڑھ رہے تھے. اب دیکھو نا یہ غور کرنا پڑتا ہے نا بھائی. آپ کہیں نہ سے کہاں چیزیں ملتی ہیں جا کر. اب اس کا پہلی بار سے دور کیسے ملا رہا؟ حسنہ اسلامی پڑھیں کیسے پڑھیں گا؟ بھائی اللہ کے بندو پہلے عبارت کیا گزری ہے؟ اخو ابی جہل لی ابویہ. آگے ہاں اسلم. بھائی اللہ کے بندو یہ پہلے اسلم گزرا، فعل گزرا ہے. اب فعل کے بعد آخر کوئی فعل ہی ہوگا نا. یہ پہلے فعل کے لفظ کا ہونا یہ قرینہ ہے، آگے بھی کوئی نہ کوئی فعل ہی ہوگا. آپ فوراً سے پڑھ رہے قرآن. اب بھائی اور نہ کریں گے پھر یہ چیزیں ہوں گی. پہلے فعل گزرا ہے. اسلم یوم الفتح. اسلم اب کتنا عمر ہے؟ اسلم یوم الفتح. کتنی پیاری بات معلوم ہوئی. کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں اسلام لائے فتح کے دن، فتح مکہ کے دن اسلام لائے. اور آگے ہاں وہ حسن اسلام ہو. پھر میں نے کیا تھا نا ثلاثی مجرد کے ابواب سمائی ہوتے ہیں. ثلاثی مجرد کے ابواب سمائی ہوتے ہیں. سمائی کی تعریف کیا ہے؟ ما یسمع من العرب ولا یقاس علیہ شیء آخر. اور قیاسی کی تعریف یہ ہے ما یسمع من العرب و یقاس علیہ شیء آخر، جن پر کوئی دوسری چیز قیاس کی جا سکے. ہاں ابھی ہم پہلے اب عبارت میں دیکھیں تو پہلے اسلم ذکر ہے. ہاں یہاں اگر اور بنا کر دیکھیں کوئی یا اسم بنا کر دیکھیں کیا معنی ہوگا. لیکن میں نے کیا نا طلباء ہیں جب تک یہ دماغ استعمال نہیں کریں گے کہ اگر دائیں بنا کھانا تو آپ مفت مل رہا ہے نا، اس میں اسی کہاں کا پھر آپ کو ڈالانا ہے. ہے اللہ کے لیے یہ اپنی وقت کی قدر کریں. ہاں ہم گزرے ہیں ٹھوگوں سے گزرے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. بھائی شفیع صاحب 50 سال تو مجھے ہو گئے ہیں ان چٹائی پر یاد میں. 35 سال
تقریباً پڑھائی کا عرصہ ہے، 15 سال پڑھنے کا عرصہ ہے، سن 75-76 سے نکلا ہوں میں لگانے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم نے کوئی سہولت موسم میں نہیں پڑھا، باہر ہی پڑھا ہے، وہ بہت ہے۔ سارے دور دیکھے ہیں۔ ایک دور ایسے پورے زمانے میں سے بھی تھا نا، اپنے جو استاد تھے بیچارے ان کا سبھی پڑھتے تھے، پھر وہ چارہ بھی لے کر آتا تھا، میں یاد بکری میں چلاتا تھا ان کی، ان گزر گیا وقت۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ لے اب وہی ہے کیا لے اب، ہاں تسنیہ کون سا ہے یہ تسنیہ؟ ہاں تسنیہ تغلیبی ہے۔ ہاں اپنے جو کوشش کریں گے، جو کوشش دیکھو سب طلباء اپنے وقت کو ضائع نہ کریں اور اپنی کوشش لگائیں، تو امید ہے انشاءاللہ کی رحمت سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ پھر محروم نہیں، انشاءاللہ سب کو اللہ نوازیں گے انشاءاللہ۔ ہم یہ کڑوی باتیں بھی آپ کے لیے شربت ہیں۔ ہاں ساری باتیں ہیں، میٹھی میٹھی نہیں آگے کوئی ہے۔ ہاں کہیں کڑوا شربت بھی کام دیتا ہے اللہ۔ ہاں جمع وہ ہے جو اچھا لیا ببئی ہی آئے کیا پڑھنا ہے؟ اسلم اور اس میں کیا لفظ بن سکتا ہے؟ کوئی اسم بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب آپ غور کریں گے تو یہ بار بار پھر یہ چیزیں کھلتی ہیں آہستہ آہستہ الحمدللہ۔ ہاں پھر اللہ ذہن کھولتے ہیں یہ اسلم ہے۔ پھر آگے حسنہ پڑھ رہے ہیں، حسنہ یہ پڑھ رہے ہیں، ساتھی پڑھ رہے ہیں، کیا لفظ پڑھنا ہے؟ یہ حسنہ، یہ کیسے معلوم حسنہ اس کے پر ہے کہ پہلے فعل گزرا ہے، تو بھائی یہ پہلے کیونکہ فعل پر فعل کا عطف ہوتا ہے۔ آگے واو کے بعد آ رہا ہے نا واو، تو اگر معطوف علیہ فعل ہو تو معطوف بھی کیا ہو گیا؟ ہاں یہ معطوف علیہ کا فعل ہونا یقین ہے، اگلا ایک فعل ہے یاد رہا ہے نا۔ ہاں کبھی آ جاتے ہیں اسم واو جیسے حالی والا کچھ درمیان میں آ جاتے ہیں، لیکن یہاں ورنہ اور کہیں نہ ہو تو پھر وہ فعل ہی ہو گیا۔ اب حسنہ پڑھنا یا حسنہ پڑھنا، کیا پڑھنا اسے؟ ہاں یہ حسنہ کیسے معلوم ہوا رہا؟ کل میں نے کیا تھا آگے حسنہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہمارے میں کو ساؤں کو اتر پائے گا اللہ تعالیٰ۔ الحمدللہ صاحب ہمارے پرانے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، اللہ خوش رکھے بہت الحمد للہ۔ بالکل بے فکر آپ اساتذہ ہیں، بے تکلف بیٹھے ہیں، مربع بیٹھے ہیں، ہمارا کیا ہے جیسے انشاءاللہ سہولت الحمد للہ۔ ہاں یہ اس میں اللہ تعالیٰ اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو بھائی تو بارہ ذہن میں آ گیا تو کیا پڑھیں گے؟ حسنہ پڑھیں اسے، یہ کیسے معلوم ہوا آپ کو؟ لغت میں دیکھنا، لغت میں ہے۔ میں نے کہا نا ثلاثی مجرد کے ابواب میں اگر اشتباہ پیدا ہو جائے کہ یہ کس باب سے ہے، کس باب سے ہے، پڑھنا تو فعل ہے لیکن کس باب سے پڑھنا ہے؟ ہاں شرف یشرف سے ہے، یا علم یعلم سے ہے، ضرب یضرب سے ہے، یہ آپ کا اشتباہ شبہ دور ہوگا جب آپ لغت میں دیکھیں گے اگنا۔ اب یہ ساری چیزیں دیکھنے کی یہ کرنے کی آپ کو وقت لگتا ہے نہیں اس کے لیے آگے میں۔ ابھی بچے کہہ رہے ہیں ہمیں آدھا گھنٹہ بتا رہا کہ آدھے گھنٹے میں آپ کو کیا کیا نہیں جا کر باتوں کے لیے بڑا وقت ہے آپ کے پاس رہا لانا۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں
میں نے فون کرنا مجھے ابھی تک نہیں آتا یاد رہنا ہے، اپنا نمبر معلوم نہیں مجھے رہنا ہے، وہ تھوڑا بہت سننے کا ہی نمبر رکھا تھا بس، وہ صرف سننے کی حد تک ہے نا، مجھے کرنا نہیں آتا رہنا۔ گھر میں بھی فون بہت پہلے کچھ لگ گیا تھا فون گھر میں پی ٹی سیل، لیکن میں نے قصداً اس کا نمبر ہی یاد نہیں کیا، میں کہیں بار بار کہیں پھر وہ تھوڑا سا بھی بس جب گھر جاتا میں وہیں خیر خرید معلوم کر لوں گا کافی ہے۔ لیکن اب چلو آپ چیز ضرورت کی چیزیں ہم یہ بھی نہیں کہتا میں، لیکن اتنا کم از کم کریں کہ بھائی ان کو بچنے میں بقدر ضرورت ہی استعمال کریں۔ ہاں میں نے سنایا ہے مولانا عمر پالنپور صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ فرمانے لگے، ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرر کا معنی ہے نقصان، مضاف ثلاثی سے ہے نا یہ، ضرورت کا مادہ ضرر ہے، ضرر کا معنی ہے نقصان۔ فرمایا جو چیز ضرورت کے لیے ہے اگر اس کو بقدر ضرورت استعمال کی جائے تو وہ نفع دینے والی ہے، اور اگر بلا ضرورت استعمال کریں گے، ضرورت سے زائد استعمال کریں گے، پھر ضرورت کا اصلی مادہ ضرر واپس لوٹ آئے گا، پھر وہی چیز نقصان کے ذریعے بن سکتی ہے۔ اب یہ ٹیلی فون وغیرہ ہیں، ان کو اگر ضرورت کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو گنجائش ہے۔ طلباء کے لیے تو عرض کرتے رہتا ہوں میں کہ بھائی ضرورت تو سادہ موبائل سے پوری ہو جاتی ہے، سادہ موبائل سے بھی۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ ہاں پھر بعض دفعہ بالکل نہیں بہت آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، کیا کریں نا، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ کتنے گھر تباہ ہو گئے اس کی وجہ سے، یہ بڑے فون اس کے فتنے مبتلا ہو اور گھروں ان کے اجڑ کے جا رہے ہیں۔ ایک ہمارے نیک مدرس سے نام نہیں لیتا کہ جو وہ بیچارے ان کے پاس بڑا فون تھا، پھر وہ خود ہی کہنے لگا کہ مجھے بس اس فون کی وجہ سے بس میں کچھ نامناسب نامناسب مشغلے میں لگ گیا ہوں، اور لفظ نہیں بولتا، نامناسب چیزوں میں پڑ گیا ہوں۔ ان کا تعلق تھا تو پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ بھائی آپ نے کوئی سادہ فون رکھ لیں، سادہ فون تو اپنی ضرورت اس سے کوئی ہو جاتی ضرورت ہے۔ چلو اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوں بالکل جنہیں کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی اور ہے وہ چلو اپنا کوئی رکھ بھی لیں تو گنجائش ہے، آپ حضرات تو ہیں چلو اپنی ضرورت سے سادہ موبائل سے کوئی ہو سکتی ہے۔ پھر انہوں نے کہنے پر عمل کیا الحمدللہ، تو اللہ کا پھر خود ہی کہنے لگے کچھ عرصے کے بعد اب میں الحمدللہ اب میں الحمدللہ احتیاط سے زندگی گزر رہی ہوں۔ بھائی اپنی حاضری خود لگاؤ، ہاں کون حاضری لگائے گا آپ کی آگے؟ ہاں یہ باتیں کہنے والے بھی شاید کوئی چلو اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اساتذہ کہتے رہتے ہیں تھوڑا بہت تو خیر ہے۔ یہ کیا پڑھنا ہے؟ حسنہ پڑھنا ہے اسے؟ آپ حسنہ پڑھے کتنے ساتھی پڑھے رہتا ہے؟ ابھی اگر یہ بار ٹھیک نہ کریں تو کبھی غلطی کی اصلاح ہوگی۔ ابتدائی طلباء ہیں بڑا کھپنا پڑتا ہے ان کے اوپر یاد نہ، ایک زبر زیر کے اوپر کھپنا پڑتا ہے لگانا، اور کرتا رہتا ہوں یہ ابتدائی طلباء پر بڑا احسان ہوگا کہ ان کی زبر زیر ٹھیک کرا دی جائے، ان کو مطالعے کی طرف عبارت کی طرف توجہ دلا دی جائے تاکہ ان کو بیچارے بڑی یعنی بات پریشانی میں رہتے ہیں، کر رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہمارے سب نے ایک اساتذہ لگے ہوئے ہیں، اللہ قبول فرمائے سب کی محنتوں کو۔ میں بھی اگر ادنا طالب علم ہوں اپنے نیک اساتذہ کے ساتھ چلو ٹوٹی پھوٹی ایک توجہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں۔
تو وہ حسنہ پڑھے یا کیا پڑھیں گے؟ ہاں، اور یہ حسنہ کہاں سے معلوم ہوا آپ کو؟ لغت سے میں کہا وہ لغت دیکھ لیں، ثلاثی مجرد کے جو ابواب ہیں ان میں اشتباہ ہو، شبہ ہو گئی کس باب سے آ رہا ہے، تو وہاں لغت میں دیکھ لیا، تو وہاں آپ دیکھیں لغت میں لکھا ہوگا شین سے ہو تو کیا مطلب ہے؟ شروع کو یشوع سے، اور مجھے امید ہے وہاں شین سے بھی ہے، اور میرے خیال اور بھی باب بھی اور بابوں سے بھی ہوگا، دیکھنا اگر ہے ہاں وہاں ہے، ہاں ہاں نصر یسوع سے بھی ہے، اور ہے اور شروف یشوع سے بھی ہے، بعض باب کے بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے وہاں ایک یعنی باب معلوم ہو جائے گا، اور پھر یہ پہچان بھی ہو جائے گی کہ یہ کتنے بابوں سے آ رہا ہے، اگر ہیں کس کس باب سے آ رہا ہے اور اس سے کیا معنی ہے، اگر ہیں وہ سارا نہیں تو لی اب وہی ہی ابھی حسنا ابھی اسلم یوم الفتح آگے وہ حسو اسلام ہو کتنی ساتھ اسلام ہو پڑھ رہے تھے اللہ میں اللہ کے بندوں کو تھوڑا بہت دماغ استعمال کریں جب معنی میں غور کریں گے تو ہے حسن اسلام، ہاں وہ حسن اسلام ہو کیا معنی؟ وہ حسن اسلام ہو کا معنی کیا؟ اور بچے بتلاؤ، یہ چھوٹے بچے بتلا رہا کھڑے ہو کر حسن اسلام ہو، ہاں بتلاؤ کیا معنی حسن اسلام ہو؟ جزاک نہیں بار تو دیکھتے نا مطالعہ کیا کہ نہیں کیا نے؟ کون سا درجہ پڑھا اس سال؟ اولا بھائی، ہاں چلو بھائی اولا سے تیاری کرنی ہوتی ہے، اولا سے یاد رہنا ہے۔ میرا تو معمول تھا جب میں نحومی والا پڑھاتا شروع میں، اللہ کا شکر ہے اب تک یہ ہے کہ سال کے آخر میں پھر عبارتیں شروع کر دیتا تھا، قدوری سے اجرا اور اس کا شروع کر دیتا، الحمدللہ عبارتیں سنتا تھا ہوں۔ اثر کے بعد بھی سبق ہوتا تھا وہاں ہندی میں، ایک دفعہ سبق ہو رہا تو حضرت استاد مولانا منظور احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ خیر المدارس کے عظیم نیک استاد ہیں، اب وہ اثر کے بعد تشریف لائے، دیکھا وہ کہہ رہے سبق ہو رہا ہے، وہ بھی حیران ہوا کہ یہ کیا ہے، اثر کے بعد ہی سبق ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے تو اسے اجرا والا جو ہوتا ہے نا اس بات چلتے رہتے تھے۔ ہاں بدلاؤ اتنا بدلاؤ، حاشیہ کہاں پر ہے؟ حاشیہ جو مجھے لگتا ہے ابھی دیکھنا شروع کیا ہے، پہلے نہیں دیکھا میرا خیال ہے۔ ہاں بتلاؤ اتنا بتلاؤ کہ حاشیہ کہاں، سبق کہاں سے پوچھ رہا ہوں میں؟ چلو ان کو بتلا دو بھائی کہاں سے ہے۔ ہاں یہ بچے ہوتے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ ان کو توجہ دلا دیا کریں، ہاں کمزور طلباء ہوں، ذہین ہوں، بھائی ان کی خدمت کرنے سے بھی ذہن کھلتا ہے الحمدللہ، ایک ہوں دو ہوں، کوئی ضروری نہیں کوئی مجمع لگا ہو جاتا۔ ہاں مدرسہ صرف تعداد سے بڑا نہیں ہوتا ہے، مدرسہ نیت سے اور خدمت سے بڑا ہوتا ہے۔ مدرسے میں ایک طالب علم پڑھ رہے ہیں، بس مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، وہ ایک نہیں وہ لاکھوں سے بڑھ کر۔ ہمارے چبرجی والے بزرگ استاد ہم جب پڑھتے تھے ہم ہدایت النحو میں 2 طالب علم اور فارسی میں 1 طالب علم یاد رکھنا، اپنے کمرے میں ہمارے نیک استاد کمرے میں 4 پائی پر تشریف فرما ہوتے، سامنے 4 پائی بچھی ہوتی، مجھے سامنے 4 پائی بٹھا دیتے اور پھر فارسی کا سبق پڑھاتے ہیں وہیں کمرے میں۔ میں نے فارسی یعنی شرح جامی والے سال پڑھی جاتا ہوں، شرح جامی پہلے پڑھ رکھی تھی گلستان، وہ یعنی کیا کہتے ہیں کریمہ پدنامہ نام حق گلستان بوستان تک پڑھ رکھی تھی، لیکن یہ فارسی کے جو قواعد ہیں یہ پڑھے ہوئے نہیں تھے، اس لیے پھر استاد کی خدمت میں رکھی، کچھ صحیح مجھے یہ فارسی کے جو استاد نے پھر پڑھائی الحمدللہ، فارسی کا آسان قاعدہ رہبر فارسی
اور مسرت تھی وہ، یہ 3 کتابیں پڑھیں الحمدللہ. ہاں رات کو مطالعہ کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کہا. کھانا کھایا؟ کھانا کھا لیا. اس کا نظر نہیں یاد رہا. ہاں ہاں کیا کریں؟ ہاں کیا مانا اس کا؟ جزاک اللہ. چلو ہاں جزاک اللہ. یہ تو بغیر مطالعہ کیا سنا رہے ہیں. اللہ تو مطالعہ کرتے پھر کتنا اچھا کرتے ہیں اللہ. جزاک اللہ. بھائی کوشش کریں. طلباء میں صلاحیتیں ہوتی ہیں، یہ نہیں یاد رکھنا. لیکن وہ صلاحیتیں کچھ تھوڑی بہت نے آگے پیچھے استعمال ہو جاتی ہیں بعض دفعہ ان کا. بس اپنے اصل مقصد میں لگائیں اپنا. چلو اب بیٹھ جاؤ. وہ حسن اسلام ہو. اب یہ دیکھیے بین سطور ہے، اس کو حل کرنے میں کتنا وقت لگ رہا ہے. ہاں تو اب ترجمہ کیا بنے گا؟ اخو ابی جہل. اخو ابی جہل. ابی ہے یہ 16 قسم میں سے کون سی قسم ہے؟ ابی جہل. ابی اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا المتکلم. یاد رکھنا ہے اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا المتکلم. یاد رکھنا ہے. اسماء تو اخو ابی جہل. اب ایک لفظ کا معنی یہ دیکھو. جب بار بار آپ غور کریں گے نا، غور کریں گے انشاءاللہ پھر نور نکلے گا. یاد رکھنا ہے. یہ موبائل سے نہیں نور یاد رکھنا. موبائل سے رکھیں گے نور رہتا. بعض ہمارے ساتھ کہتے ہیں وہ موبائل سے پڑھا رہے. سب اللہ کے بندو کتاب جو کتاب ہو. کتاب کی اپنی برکت ہوتی ہے. کتاب خذ الکتاب بقوہ. یاد رکھنا. اس کے اوپر کتنی نیک نظریں لگی ہوتی ہیں. یاد رکھنا. موبائل والا یہ تو ساری کوئی ضرورت ہے کرنے میں کچھ چیز ہو تو الگ بات ہے، ورنہ تو اصل تو ہے. بہرحال طلباء ہیں یہ جو مطالعہ کا وقت ہے. تو اخو ابی جہل کا معنی کیا کریں؟ ابو جہل کا بھائی. لی ابویہ والدین کی طرف سے. چلو یہ کچھ بات رہا. چلو آپ فوراً چاہے جلدی نہ سمجھ سکے، لیکن جب غور کریں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ بات کھلے گی انشاءاللہ. لی ابویہ والدین کی طرف سے. اور آگے اچھا وہ حسن آگے ہے اسلم یوم الفتح. کیا معنی؟ فتح مکہ کے دن اسلام لائے. اور آگے اب کتنی پیاری بات معلوم ہوئی آپ کو. اور ان کا اسلام بہترین تھا. اسلام اچھا تھا ان کا اسلام. اور نوجوان بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ تھوڑا سا ایک بات اور سن کے چلے جا رہا. ہاں کہاں چلے جا رہے ہیں؟ تھوڑا سا بیٹھو. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. باہر والے بھی آ جائیں رہا. باہر بھی کھڑے دیکھ رہے ہیں بھائی، اندر آ جائیں رہا. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. چلو اب دیکھو کتنی پیاری بات معلوم ہوئی ہے. چلیے پوری بات سن کے پھر چلے جائیں گے ضرورت ہو. دیکھو اب یہاں بین سطور کا مطالعہ کرنے سے آپ کو کتنی اہم اور عظیم اور پیاری بات معلوم ہوئی کہ ابو جہل اسلام کی دشمنی میں پہلے نمبر پر.
ابو جہل اسلام کی دشمنی میں پہلے نمبر پر اور اس کا سگا بھائی بخاری شریف کے پہلے صف پر ہے. اللہ تعالیٰ کی عطا ہے کہ ابو جہل اسلام کی دشمنی میں پہلے نمبر پر اور اس کا سگا بھائی بخاری شریف کے پہلے صفحے پر ہے. دوسری حدیث شریف کے راوی ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے نواز دے اللہ تعالیٰ. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. جس کو چاہے اللہ پاک ہدایت نصیب فرما دیں. یہ آپ یہ مطالعہ کریں گے تو اسی سے نیک باتیں آپ کو الحمدللہ ملیں گی اور پھر آپ کے شوق میں برکت ہوگی الحمدللہ اور بڑھتا چلا جائے گا. طلباء کو بھائی جب مطالعے کا پتہ نہیں ہوگا توجہ نہیں ہوگی ہم نے کیا کرنا ہے پھر یہ دائیں بائیں چیزوں میں چلے جائیں گے. جب ان کو سمجھ نہیں آئی تو کیا کریں گے. ہاں اب چلے جائے تو ساتھ جانا چاہ رہے تھے ضرورت کری جا رہے تھے اگر ضرورت ہو پھر ہیں چلو چلیے بات پوری ہو نا کہ ابو جہل کا سگا بھائی اسلام کی دشمنی ابو جہل اسلام کی دشمنی میں پہلے نمبر پر اور اس کا سگا بھائی لی ابویہ بخاری شریف کے پہلے صفحے پر ہے. دوسرے حدیث شریف کے راوی ہیں بھائی کی بات ذہن میں آ گئی آپ نے ایسی دیکھو یہ نمونے کے طور پر میں ایک دو آپ سے سن لیتا ہوں بات توجہ دلا دیتا ہوں باقی آپ نے کوشش کرنی ہے بلائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. فقال یا ان الحارث بن ہشام نام ان کا حارث بن ہشام ان الحارث بن ہشام حارث بن کیوں پڑھنا اسے حارث بن یہ دیکھو ما قبل کے لیے صفت ہے ما با کی طرح مضاف تو حارث بن ہشام سأل آئے پڑھ لیں سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ کیف فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیانا یأتینی مثل جرسی آگے وہو علیہ اس میں فیفس میں کتنی لغتیں ہیں دیکھا ہے حاشے میں دیکھا ہے 3 لغتیں ہیں اس کی حل اللغات میں دیکھ رہے ہیں کون کون سی ہیں. جزاک اللہ ہے. وقد وعیت عنہ ما قال واحیانا یتمثل لی الملک یتمثل یا رکھنا ہے لی الملک لی الملک کو پڑھنا لی الملک کو پڑھنا ہے. ملک فرشتے کو کہتے ہیں آگے ملک تو بادشاہ کو کہتے ہیں اللہ لی الملک رجلا آگے فیکلمنی فاعی ما یقول قالت عائشہ پر نہیں عائشہ دیکھو فائل بن رہا ہے قالت کے لیے فائل کیا پڑھیں قالت عائشہ رضی اللہ عنہا وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَنزِلُ آگے علیہم فی اليوم الشدید البرد ہے فی اليوم الشدید البرد یادنا ہے فَيَسِّمُ عَنْهُ وَإِنَّ جَبِينَهُ لَيَتَفَسَّدُ عَرَقًا یہاں انّا پڑھنا یا انّا پڑھنا ہے واو حالیہ کے بعد کیا ہوتا ہے واو حالیہ کے بعد انّا ہوتا ہے جزاک اللہ. اب آپ نے انا اوحینا کے نیچے بھی بینسو لکھا ہوا نا انا اوحینا کے نیچے اس کا بھی آپ نے مطالعہ کر کے اس کا یہ بینسو بھی سنوں گا ذرا میں اچھی طرح اس کا مطالعہ کرنا ذرا دھیان سے.
جزاک اللہ. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اچھی طرح خوب مطالعہ کریں ساتھی ہیں. چلو یہ 3 نمبر حاشیہ ہے نا بخاری شریف کا 3 نمبر حاشیہ ہے. اب دیکھو اگر آپ یہ سارے حاشیے آپ نے دیکھے ہوتے ہیں مجھے امید ہے کہ پھر آپ کے پاس فرصت نہیں بالکل دائیں بائیں ہونے کی. میرا معمول ہے بخاری شریف کا سبق ہوتا ہے تو پہلے دن کا سبق یہ ہوتا ہے یہ بخاری شریف کا جو حاشیہ ہے اعلم ان البخاری رحمہ اللہ تعالی بس یہاں سے مجھے مطالعہ کر کے سنایا والا کہ کیا یہاں کیا حاشیے میں کیا لکھا ہے محسن نے کیا لکھا ہے. کبھی کبھی طلباء سے کر دیتا ہوں اگر آپ متن کو حل کریں گے تو مصنف کی روح کو ثواب پہنچے گا. حاشیوں کو حل کریں گے تو محشی کی روح کو ثواب پہنچے گا. تو وہی جب آخر ان کی خدمات ہیں آخر میں یہ ہمارے فائدے کے لیے اسی سب چیزیں آتی ہیں. بین سکور ہے حاشیے محشی حضرات لگائے ہیں یہ سب چیزیں دیکھنے کی ہوتی ہیں. اب 3 نمبر حاشیہ یہاں سے آتی ہیں 3 نمبر حاشیہ ایک طرح سے طلباء کھڑے ہو جائیں گے. ہاں کھڑے ہو جائیں گے. ہاں یہ پیچھے کنارے پر ہی جنت کے کنارے پر بیٹھے ہیں ساتھی. چلو ہاں آپ ہاں کھڑے ہو جاؤ گے اور بھائی ہاں ٹھیک. ہاں یہ 3 نمبر حاشیہ قولہ سے بدل وحی یہاں سے پڑھیں. بدل الوحی قولہ بدل الوحی عبارت زیادہ ملہم تو نہیں. ہاں پڑھو. رات کو مطالعہ کیا کہ نہیں کیا؟ نہیں کیا. ہاں ہاں کیا کہنا ہاں چلو آئندہ کریں گے نا. ہاں کوشش کریں. دیکھو بغیر مطالعے کے تو اس طرح نے وہ کسی
صحیح سمجھ جو ہے نا اس کی مشکل ہے لگانا ہوتی ہے. اللہ اپنی مہربانی سے. آپ پڑھیں بار بار. ہاں 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 مطالعہ کیا کہ نہیں کہہ رہا تھا؟ مطالعہ کیا ہے. ہاں اور ہے ابھی آپ کریں کچھ مطالعہ کریں دیکھیں ابھی نہ ڈالیں. ہاں بس بس اب ہے اتنا نہیں ڈلتا بس پہلے اس کو ہوتا نہیں ڈلنا. آپ پڑھیں مرد. کون سی درجہ پڑھا اس سال؟ سابع. اللہ جزاک اللہ. اور ساتھی ہیں ساتھ اور دو ساتھی کھڑے ہو جائیں پیچھے بیٹھے ہیں ساتھ ساتھی. ہاں کھڑے ہو جائیں. لیکن ابھی ہے اگر دیکھیں گے تو کچھ نہ کچھ بات ضرور کرنے پڑے گی یعنی الحمدللہ. اب ساتھی ایک دفعہ پھر اس کے اوپر نظر ڈالیں. چلو بعد میں کرتا ہوں سب مطالعہ کریں اس کی حاشیے کا. جزاک اللہ. لا بدء الوحی قوله بدء الوحی ہے متن میں
جو لفظ ذکر ہوتا ہے وہی قول کا مقولہ ہوگا. قولہ بدل وحی آئے کیا پڑھنا ہے؟ علی وزن فعل پڑھنا ہے. بدل کا ہو اس کا بدل ہے علی فعل. یعنی اگر اور مزید اعراب حکائی پڑھنا ہے وہاں بدء ہے تو علی وزن یعنی فعل میں خط پڑھ سکتے ہیں، ورنہ فعل پڑھنے اگر اعراب حکائی پڑھنا چاہیں. اعراب حکائی کہتے ہیں ایک لفظ کا پہلی ترکیب میں جو اعراب ہو وہی اعراب دوسری ترکیب میں نقل کر دینے اپنا. بدل وہی علی وزن علی وزن علی وزن فعل محموزن. کیا معنی محمود؟ اس سے کیا معلوم ہوا؟ ہفتہ شام میں کیا ہے؟ محمود اللام ہے. آگے بمان الابتداء. بمان ابتداء کا معنی کیا ہے؟ اگر آپ مطالعہ کریں گے تو کچھ نہ کچھ ضرور بات پلے پڑے گی. اگر بالکل بھائی کتاب ہی نہ دیکھیں پھر تو بھائی مشکل ہے. اگر مطالعہ کریں گے تو کچھ نہ کچھ بات ضرور سامنے آئے گی. بمعنى الابتداء. علی وزن بدل ہے علی وزن فعل محمود بمعنى الابتداء. بمعنى الابتداء یعنی کیا معنی ہے اس کا؟ آگے کیا پڑھنا ہے؟ رویہ پڑھنا ہے روا پڑھنا ہے؟ رویہ. آگے بضم الاول. بضم الاول کا معنی کریں. کیا معنی ورویہ؟ کیا لفظ ہے؟ آپ کریں معنی. آپ کریں معنی پورا نہیں کرتے رہنا. اول کون ہے؟ اول کیا معنی کریں گے؟ حرف کا لفظ کہاں سے نکالا؟ آپ کریں ماشاء اللہ. اللہ